الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا تعلق زندگی کے مختلف مضامین سے ہے، اور یہاں پر ہمیں جو اس سے استفادہ کرنا ہے وہ ہماری زندگی کے کھیل کود سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا لعب ولهو، بلا شبہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں فرمایا ہے، لعب اور لہو؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان آپس میں جب کوئی کھیل کھیلتا ہے، میدان میں کوئی کھیل کھیلے، مثلاً آپ ٹینس کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، کوئی کھیل جب آپ کھیلتے ہیں تو اس کی ایک لمٹ ہے، 3 گھنٹے کھیلیں گے، 5 گھنٹے کھیلیں گے، 8 گھنٹے کھیلیں گے، 10 گھنٹے کھیلیں گے، اس کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے آپ کھیلتے ہی نہیں رہتے، کچھ گھنٹے کھیلیں گے، اس کے بعد وہ کھیل ختم ہو گیا۔ اب اس کھیل کے دوران آدمی اپنی چستی اور پھرتی دکھا کر کبھی کھیل میں جیتتا بھی ہے، کبھی کھیل میں ہار بھی جاتا ہے۔ تو اب 2 چیزیں تو ہم یہاں پر سمجھیں گے۔ ویسے قرآن مجید کی آیت سے بہت سی حکمتیں مستفاد ہوتی ہیں، یہاں پر 2 باتیں ایک سمجھنی ہیں کہ ایک تو کھیل وقتی طور کا رہتا، کچھ گھنٹے کا رہتا، دوسری بات اسی کھیل کے ذریعے سے کوئی آدمی جیتتا ہے، کوئی آدمی ہارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی، چند سالوں کی، چند مہینوں کی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی کے حساب سے۔ جیسے کوئی کھیل 2 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے، ویسے کسی کی زندگی 2 سال میں ختم ہوگی۔ کوئی کھیل 8 گھنٹے تک چلتا ہے تو کسی کی زندگی 8 سال 80 سال تک چلے گی۔ کوئی کھیل 2 دن تک چلتا ہے تو کسی کی زندگی 100 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ویسے جیسے کھیل کی ایک لمٹ ہے، ویسے زندگی کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اتنے گھنٹے کا کھیل تو اتنے سالوں کی زندگی۔ کھیل کے ذریعے سے کوئی آدمی جیتتا ہے، کوئی آدمی ہارتا ہے، اسی زندگی کے ذریعے سے کوئی آدمی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔
یہاں جیسے میدان میں اچھا کھیلا تو کھیلنے کے بعد خوشی محسوس ہوگی، جب وہ جیتے گا اسے انعام ملے گا، اسے پیسے ملیں گے تو اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ ویسے دنیا کی زندگی بھی ایک طرح کا کھیل ہے، یہاں اچھا کھیلے کہ زندگی میں تم اچھی طرح کھیل کے دکھائے۔ اور یہاں کا کھیل کیا ہے زندگی کا؟ آخرت میں تمہاری جیت ہوگی تو وہاں جیتنے کے لیے یہاں کون سے اعمال کرنا چاہیے۔ اور آدمی کھیل دلچسپی سے کھیلتا ہے، بیزارگی سے نہیں کھیلتا۔ بیزارگی سے کھیلنے والے کو میدان میں رکھتے بھی نہیں ہیں، تو دلچسپی سے کھیلتا ہے۔ تو ایسے ہی زندگی میں جو ہم کام کریں گے اچھے کام، وہ دلچسپی سے کرنا ہے، تب جا کے آدمی وہاں پر جیتے گا۔ سستی کاہلی سے اور عدم دلچسپی سے کرے گا تو آدمی جیسے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ویسے دنیا کی زندگی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آدمی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو ایک کھیل کود اس واسطے فرما رہے ہیں تاکہ تم اس کی حقیقت کو سمجھو۔ ہمیشہ تم میدان میں رہنا نہیں ہے، چند گھنٹوں کے لیے میدان میں ہو پھر واپس گھر آ جاؤ گے۔ ایسے چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے تم اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کے میدان میں ہو، بعد میں تم آخرت میں واپس آ جاؤ گے۔ آنے والا کوئی ہار کے آتا ہے، کوئی جیت کے آتا ہے، ایسے ہی دنیا سے جانے والا کوئی ہار کے جاتا ہے، کوئی جیت کے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں مختلف مقامات پر اچھے کھیلوں کی ترغیب دی ہے۔ اچھے کھیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور کھیلوں کے ذریعے سے چونکہ آدمی کی صحت بھی بنتی ہے، کھیل کا مقصود ہی یہ ہے کہ آدمی کی صحت بنے۔ کھیل کا مقصود بھی ہے کہ آدمی کی صحت بنے۔ دل ہمیشہ ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا، حالتیں بدلتی رہتی ہیں دل کی۔ تو دل جب کوئی کام کرتے کرتے بیزار ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل بھی اگتا جاتا ہے، تم اسے راحت پہنچانے کے لیے اچھے طریقے استعمال کرو، اچھے راستے تلاش کرو۔ اور کھیل کے ذریعے سے آدمی کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہت بہتر ہے۔ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہت بہتر ہے۔ اسلام میں کمزور رہنا پسند نہیں ہے، بہت ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے آدمی، اچھی غذا استعمال کرے، اچھی ورزش کرے اور اچھی غذائیں کھائے، اور ٹائم پر اٹھنا، ٹائم پر سونا، وقت پر کھانا، اس کے ذریعے سے اس کی صحت بھی رہے، اسے طاقت بھی پہنچے۔ یہ اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ جب من میں آیا تب کھا لیے، جب من میں آیا تب سو گئے، جو من میں آیا وہ کھا لیے۔ اب اس کے ذریعے سے آدمی بیمار پڑ گیا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر جو عبادتیں رکھی ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ایک تو ہم حکمتیں دیکھ کر عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی ہماری عبادت حکمت کے تابع نہیں ہے، لیکن آدمی کو حکمت سے اطمینان ہوتا ہے کہ فلاں عبادت میں حکمت ہے۔ اگر وہ حکمت حاصل نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت سے حکمت حاصل ہو نہ ہو، عبادت تو بہر صورت کرنا ہے، لیکن حکمتوں سے آدمی کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس واسطے شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں سب میں غور کریں، اللہ نے صحت کے راز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر آدمی کو ڈبل ثواب ملے گا، اللہ اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ اور پھر پیدل چل کر آنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے وضو کر کے چلے اور پھر یہاں پیدل گھر پر مسجد پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اسے ایک نیکی لکھیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کریں گے۔ اور جو وضو کر کے گھر سے اور سنت پڑھ کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اسے عمرے کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیدل گھر سے چلے، پیدل گھر سے چلے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر مدینے میں دور ہے، تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں گھر قریب لے لوں، مسجد کے قریب گھر لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہیں پر رہو
وہیں سے پیدل چل کے آؤ، تمہارے ہر قدم پر تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ پیدل چل کے آنے کی کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک تو ثواب ہے ہی اپنی جگہ پر، دوسرا اس طرح پیدل چلنے میں آدمی کی صحت ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی گھر خریدنا ہے تو تھوڑا دیندار رہے گا تو مسجد کے پاس رہے تو فوراً نماز کے لیے سہولت رہتی، دور رہی تو اذان نہیں سنائی دیتی، اس واسطے آنا مشکل ہو جاتا۔ ایمان اگر دل میں زندہ ہے تو آپ کہیں بھی رہو، نماز تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، قریب ہیں پھر بھی گاڑی سے آ رہے ہیں، بالکل قریب ہیں، 2-4 قدم ہم چل کے آ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں چلتے، گاڑی سے ہی آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، گاڑی سے آنے میں، پیدل سے آنے میں مشقت کا فرق ہے، اور بعض مرتبہ ثواب کا مدار مشقت پر ہوتا ہے۔ آدمی جتنی مشقت اور تکلیف اٹھائے گا اتنا اسے ثواب دیا جائے گا۔ خاص طور سے فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں تھوڑی سی مشقت کر لو، اللہ اس میں زیادہ ثواب دے گا۔ چنانچہ ایک مسئلہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، نماز میں جب ہم پہلی رکعت میں جائیں گے، پہلی رکعت میں شروع ہونے کے بعد پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری رکعت کے لیے بیٹھے بغیر اٹھ جائیں سیدھا، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے اٹھائیں گے، پہلے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے جب اٹھائیں گے سجدے سے تو پنجوں کے بل آدمی کو کھڑے ہونا پڑے گا بغیر سہارے کے، اور پنجوں کے بل بغیر سہارے کے کھڑے ہونے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تکلیف ہونی چاہیے تمہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ نماز راحت کی چیز نہیں ہے، نماز میں آرام طلبی کا آدمی کو نیت پیدا ہو جائے، تو بعض مرتبہ عبادت مشقت پر بھی مبنی ہوتی ہے کہ جیسی مشقت ہوگی اللہ ویسا ویسا ثواب دیں گے، اسے ہم کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ فقہ حنفی میں جلسہ استراحت نہیں ہے، پہلی رکعت ختم ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو بیٹھ کر نہیں اٹھیں گے، سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ جائیں گے۔ بعض لوگ سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں مستحسن نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ ہاں جب آدمی بوڑھا ہو جائے، گھٹنے میں درد ہو جائے اور اٹھنے میں تکلیف ہو، کمر میں تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں وہ سہارے کے بل اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں ایسے ہی اٹھتے تھے۔ دین میں مشقت میں، کوئی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پھر بھی آپ ایسے ہی اٹھو، ایسی زبردستی نہیں ہے۔ جب آپ واقعتاً کمزور ہو جائیں، عمر ڈھل جائے اور گھٹنوں میں درد ہو، پھر آپ سہارے کے بل اٹھیں، پھر آپ کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیں گے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ ثواب کی جہت بدل جائے گی لیکن ثواب بہر صورت ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا دور رہے گھر پھر بھی وہیں سے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ثواب دے گا۔ تو ہم لوگوں کو، اور اس کے علاوہ حج دیکھ لیں، حج میں طواف 7 چکر پہ ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر پہ ایک سعی ہوتی ہے، مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، اتنا چلنا پڑتا ہے۔ ایک عمرہ اگر آدمی کرے گا تو آرام سے 3.5 سے 4 کلومیٹر اسے چلنا پڑے گا، 3.5 سے 4 کلومیٹر اسے بہر صورت ایک عمرہ کرنے میں چلنا ہی پڑتا ہے۔ روزے میں اللہ نے صحت رکھی ہے، بھوکے رہو، 12 مہینے میں سے انسان کا طب بھی یہی کہتا ہے، ڈاکٹری بھی یہی کہتی ہے کہ 12 مہینوں میں سے آدمی کو 25 سے 30 دن اسے اپنے جسم کو بھوکا رکھے گا تو اسے کئی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارا جسم حیوانوں کے اور جانوروں کے جسم کی طرح نہیں ہے، وہ کھاتے ہی رہیں کبھی بیمار نہیں پڑیں گے۔ ہمارا جسم کھانے کو بھی پسند کرے گا، بھوکا رہنے کو بھی پسند کرے گا، یہ اس سے ممتاز ہے۔ یہ فرشتے بھی نہیں ہیں کہ کبھی نہیں کھائیں گے، یہ جانور بھی نہیں ہیں کہ ہمیشہ کھاتے رہیں گے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یہ کبھی کھائیں گے بھی کبھی بھوکے بھی رہیں گے۔ روزے میں اللہ نے صحت رکھی، حج میں اللہ نے صحت رکھی، نماز میں اللہ نے صحت رکھی، رکوع سجدہ قیام ان سب میں اللہ نے صحت رکھی ہے۔ لمبے سجدے جو آدمی کرتے ہیں ان کو سر کا درد اور آنکھوں کی کمزوری نہیں آتی ہے۔ تو عبادت میں خود اللہ تعالیٰ نے صحت پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ایسے کھیل کھیلنا جس سے آدمی کی صحت بنے وہ اسلام کے اندر مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، طاقت تیر چلانے میں ہے، طاقت تیر چلانے میں ہے، طاقت تیر چلانے میں ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔
آدمی تیر چلانا سیکھے، بندوق چلانا سیکھے اور نشانے پہ لگے۔ اللہ کے نبی اس کا مقابلہ فرماتے تھے، دوسرے صحابہ کا آپس میں مقابلہ کراتے تھے۔ اور دوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑنے میں مقابلے میں حصہ لیتے تھے اور دوسرے صحابہ کا کہ دوڑ کا مقابلہ کراتے تھے۔ اور سب سے سیرت میں آتا ہے کہ صحابہ میں دوڑ کا اتنا مزاج تھا کہ کبھی بھی تھوڑا سا فرصت ملی اور تھوڑا سا بیزاری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے روایت میں، جب کسی صحابی کو دیکھتے تھوڑا سا موڈ خراب ہے، غم کی کیفیت طاری ہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کے اس موڈ کو ختم کرنے اور اس سے فریش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی کھیل کی ترغیب دیتے۔ چلو آج فلاں کام کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں۔ حالانکہ مکہ مدینہ کے آس پاس کوئی خاص سمندر، کوئی خاص ندی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں تیراکی میں حصہ لینا، دوڑنے میں مقابلہ کرانا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب بھی کوئی دوڑ کا کمپٹیشن ہوتا تو سب سے پہلے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مطلب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے 40 سال میں نبی بنے ہیں، اور اس کے بعد جب دوڑ کا مقابلہ مکے میں تو نہیں ہو سکتا، اتنی آزادی نہیں تھی، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہو رہا ہے، تو حضور کے چچا 60-70 سال کا اگر ہم حساب لگا لیں، 60-70 سال کی عمر میں دوڑ رہے ہیں اور مقابلے میں فرسٹ آ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں دوڑنا صرف بچوں کا کھیل ہے، ویسے بعد آدمی زیادہ عمر بھی ہو جائے تو دوڑنا نہیں چاہیے، خاص طور سے ہارٹ پیشنٹ اگر دوڑے گا تو پرابلم ہو سکتا ہے، اسے اپنے حساب کی ورزش کرنی چاہیے۔ تو اللہ حضرت حمزہ پہلے آتے تھے، اور ایسے ہی حضرت سلمہ بن اکوع کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی پہلے آتے تھے۔ یہ مقابلے میں دوڑ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ مقابلہ ہوا۔ کون؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں مشہور بہت غصے والے ہیں، اور غصے والے یہاں پر دوڑنے میں لگے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کھیل میں لگے ہیں۔ صحابہ کی ہر وقت ایک ہی کیفیت نہیں رہتی تھی کہ ہمیشہ تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، ہمیشہ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، وہ ہر طرح کا کام کرتے تھے جو جائز ہوتا تھا، لیکن دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی یاد ہمیشہ رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ لوگ نبی کے زمانے میں ہنستے بھی تھے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کے کسی تابعی نے پوچھا آپ لوگ نبی کی زندگی میں ہنستے بھی تھے؟ تو صحابی فرمانے لگے ہم نبی کی زندگی میں مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط رہتا تھا۔ ہم کبھی اس ہنسی مذاق میں اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اس ہنسی مذاق میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس ہنسی مذاق میں کبھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت زبیر بن العوام کا مقابلہ ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے، فرسٹ آ گئے۔ اب اس فرسٹ آنے پر ان کا جملہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں فرسٹ آ گیا۔ مقابلے میں دوڑنے پہ بول رہے ہیں، جیسے شہید آدمی جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو بعض صحابہ کے متعلق کہ جب وہ شہید ہو گئے تو بولے اللہ کے رب، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے شہادت دے دی۔ وہ یہ دوڑ میں فرسٹ آنے پہ بول رہے ہیں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں فرسٹ آ گیا۔ دوبارہ پھر مقابلہ ہوا کسی موقع سے حضرت عمر حضرت زبیر بن العوام کا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرسٹ آ گئے تو حضرت عمر بھی فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم اب میں فرسٹ آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ۔ آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا دونوں دوڑ لگائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اندازے سے اگر کہی جائے تو 55 سال سے بھی زائد ہوگی اس وقت، 55 سال سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا اندازہ کر لو اس وقت ہوگی تقریباً 12 سال کے آس پاس، 12-13 سال کے آس پاس ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا نہیں، باقی حدیثوں میں جو ہے وہ اللہ ہی صحیح جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوڑ لگائیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جوان لڑکی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال سے بھی زائد ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرسٹ آ گئی اور خوشی میں وہ اچھلنے لگی کہ میں فرسٹ آ گئی۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو دین کے اندر کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں پر بس صوفی بن کے بیٹھے رہنے کو، مالے ڈال کے بیٹھے رہیں پیچھے، اور پھر وہ زلفیں چھوڑ کے بیٹھے رہیں، ناخن لمبے کر کے بیٹھے رہیں، اور برش نہ کریں، مسواک نہ کریں، بدبو آتی رہے، سڑے ہوئے کپڑے پہنے، اور پھر سمجھیں کہ ہم بڑا صوفی ہے، اسے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسے ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پہنو، اچھے پہنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، میلے کچیلے کپڑے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ شاید غریب آدمی ہے، تو بیان ختم ہونے کے بعد انہیں بلایا اور کہا کہ یہ پیسے رکھ لو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے دیا ہے تو پھر ایسے کپڑے کیوں پہنے ہو؟ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ جب کسی بندے کو نوازتے ہیں تو اللہ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب وہ بندہ میری وہ نعمت استعمال کر کے دکھائے کہ میں اسے دیا ہوں، اچھے کپڑے پہن کے دکھائے، اچھا کھانا کھا کے دکھائے، اچھی گاڑی استعمال کر کے دکھائے، اس کے ساتھ ساتھ مال کا حق اور غریبوں کا حق نہ بھولے، ان کا بھی حق ادا کرتا رہے۔ حق والوں کا حق ادا کرنے کی فکر کے ساتھ آدمی اپنی نعمتوں کا استعمال کرے گا، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئی۔ دوبارہ پھر کسی موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر حضرت عائشہ سے فرمایا اب پھر دوڑ لگائیں گے، اب تو اندازہ ہوگا کہ بھئی پہلے سے زیادہ عمر ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑ لگائے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے عرصے میں پہلی جب کمپٹیشن تھا، دوسرے کمپٹیشن میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا جسم تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس واسطے میں اللہ کے نبی سے پیچھے رہ گئی۔ کسی نے کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ، شرم آتی ہے بیوی کے ساتھ دوڑنے میں، گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے، ہاتھ اٹھانے میں مزہ آتا ہے، ماں بہن کی گننے میں مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا، شرم آتی ہے۔ گالیاں دیتے ہوئے بے شرم بن کے گالیاں دیں گے، ہاتھ اٹھاتے وقت بے شرم بن کے ہاتھ اٹھائیں گے، شراب پی کے پورے گھر میں ہلہ مچانے پر کوئی شرم نہیں آئے گی، بے شرم بن کے کریں گے، لیکن جب میاں بیوی پیار محبت سے رہے اس میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری جو اللہ سے غافل کر دے وہ سب کی سب دنیا ہے۔ دنیا کہتے کسے؟ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہو، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا ہو، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ کوئی تیراکی میں آگے بڑھ رہا ہو، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ 3-4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی اور فرمایا یہ اگرچہ کہ دنیا میں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ دنیا نہیں ہے، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ تیرنے میں مقابلہ، دوڑنے میں مقابلہ کرواتے تھے، اور جو فرسٹ آتا تھا اللہ کے نبی اپنی طرف سے اسے انعام دیتے تھے۔ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے، ایک دوسرا کسی کو انعام نہیں دے گا۔ باہر والا شخص جو باہر کھڑے ہے اور وہ شریک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں فرسٹ آتے تھے ان کو اللہ کے نبی انعام دیتے تھے۔ کبھی کوئی چادر انعام دے دیے، کبھی کوئی اونٹ انعام دے دیے، کبھی کوئی گھوڑا انعام میں دے دیے کہ دوڑنے میں فرسٹ آیا۔ یہ سب کیوں کراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو صحت مند رکھتی ہیں، طاقتور رکھتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اندازہ کر لو، ایک پہلوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینے کا مشہور پہلوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھئی اس سے کوئی مقابلہ جیت نہیں سکتا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لا لوں گا شرط ہے کہ آپ میرے سے کشتی لڑیں اور آپ جیت گئے تو پھر میں آپ پر ایمان لا لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، صوفیوں کے صوفی ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ پہلوان آ کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کشتی میں فرسٹ آ جاؤ میں پھر تم پر ایمان لا لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو، میدان میں آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پوزیشن لیے اور اٹھا کے نیچے زمین پہ لائے اور چھوڑ دیے۔ ابھی پہلوان سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا یہ کیسے ہو گیا، تصور میں بھی نہیں آیا کہ معمولی سا شخص اتنا اٹھا کے نیچے ڈال دے رہا ہے۔ اسے یقین ہے، کہنے لگا نہیں مجھے یقین نہیں آیا، دوبارہ دیکھو، دوبارہ کریں گے۔ پھر دوبارہ اٹھائے، اللہ کے نبی نیچے کر دیے، تیسری بار اٹھائے نیچے کر دیے۔ اب اس نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام فرمانے والے جو پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، یہاں جب کشتی کا میدان آتا ہے تو کشتی میں بھی آگے ہیں۔ تو اسلام ایسی تنگ چیز نہیں کہ مسلمان یہ سمجھے اس میں یہ ہے وہ نہیں ہے وہ۔ بعض پاگلوں نے ذہن خراب کر دیا تو لوگ یہ سمجھنے لگے اسلام پہ چلنا پڑے تو بہت مشقت ہوتا، بہت ٹائٹ رہتا۔ اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہو، پیشاب کرنا نہیں آتا، وہ ٹائٹ نہیں دکھ رہی ہے۔ لوز پائجامہ پہننے کے لیے بول رہے کہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے۔ بولنے میں بھی عقل ہونی چاہیے آدمی کو۔ کھڑے کھڑے پیشاب سے فارغ ہو رہا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اسلام ٹائٹ ہے، تیری پینٹ ٹائٹ ہے، اسلام کو بولنے چلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پر، عید کا دن ہے، بچے کھیل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحن میں اور وہ گیت بھی گا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، صدیق اکبر کو دیکھ کر بچے وہ کھیل کود جو ہو رہا تھا اسے دیکھ کے خاموش ہونے لگے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کے خاموش ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا کھیلتے رہو تاکہ ان یہود و نصارہ کو پتا چلے کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، ان یہود و نصارہ کو پتا چلے کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، تم کھیلتے رہو۔ ایک روایت میں تو حضرت صدیق اکبر نے منع کر دیا بچوں کو، نبی بیٹھے تم کھیل رہے ہو، ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا ابوبکر انہیں کھیلنے دو، یہ بچے ہیں انہیں کھیلنے دو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، بچوں سے فرماتے تھے کہ جاؤ بچوں اتنی دور چلے جاؤ اور وہاں سے بھاگتے ہوئے جو پہلے آ کے مجھے چھوئے گا میں اسے کھجور دوں گا۔ اب جب بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے ٹافی کی چکر میں اور آگے وہ تھوڑا قریب آگے ایسے ٹیسٹ تو نہیں کریں گے، دوڑتے ہوئے آگے تو اوپر گرے گا، کوئی سر پہ پڑے گا، کوئی جسم پہ پڑے گا، لیکن وہ سب برداشت ہے۔ لیکن بچوں کو کھلانا چاہیے، بچوں کا کھیل تماشا ہونی چاہیے، اس سے ان کی صحت بنتی ہے۔ یہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز کھیلوں کے بارے میں تاکہ آدمی کی صحت رہے اور آدمی جب بھی کسی دشمن سے اپنے آپ کا دفاع کرنا ہو، اپنی جان بچانا ہو، یہ اس سے ہو سکے، اس واسطے ان کھیلوں کو پسند کیا گیا ہے۔ کسی دانشور نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، تم مجھے بہترین میدان دے دو میں تمہیں بہترین نسل پیدا کر کے دے دوں گا، بہترین گراؤنڈ دے دو میرے بچہ، میں بچوں کو اس میں کھلا کر طاقتور بچے پیدا کر کے دے دوں گا، بنا کے دے دوں گا۔ جس قوم کے گراؤنڈ اچھے رہتے ہیں اس قوم کے ہاسپٹل میں پیشنٹ کم رہتے ہیں۔ اسی واسطے قانون بھی ہے کہ اگر اسکول قائم کرتے ہیں تو وہاں پر ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے بچوں کو کھیلنے کے لیے، پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے بچوں کو کھیلنے کے لیے، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے کھیل کا بھی نظم ہو۔ کھیل شریعت کے اندر پسندیدہ مستحسن چیز ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہر وقت پڑھتے رہو، ہر وقت پڑھتے رہو، بعض تو پڑھتے ہی نہیں، بعض تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض بولتے ہیں ہر وقت پڑھتے رہو، ہر وقت پڑھ کے بھی کچھ نہیں کر لیے، کچھ نہیں پڑھ کے بھی کچھ نہیں کر لیے۔ پڑھنے کے ٹائم پڑھائی ہو، کھیلنے کے ٹائم کھیل ہو، اسی سے آدمی کچھ بنا ہے۔ ہر وقت پڑھتے رہ کر بھی کچھ نہیں بنا، بالکل پڑھے بغیر بھی کچھ نہیں بنا ہے۔ جو بھی ہوا ہے، جو کام جس وقت کرنا ہے اس وقت ہی کر کے آدمی کچھ بنتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کھیل، اب وہ آؤٹ ڈور کے گیم تو ختم ہی ہو گئے۔ بچپن میں ہم کبڈی بھی کھیلتے تھے، آنکھ مچائی بھی کھیلتے تھے، درختوں پہ چڑھنے کا بھی کھیلتے تھے، تیراکی بھی کرتے تھے، یہ سب کھیل ہوتے تھے۔ اب کوئی کھیل نہیں، اب خالی فون دے دو بچے کو، ویڈیو گیم دلا دو اور ٹیب دلا دو اور اسی میں کھیلتا رہے گا۔ کرکٹ بھی اسی میں کھیلے گا اور اسی میں فٹ بال بھی کھیلے گا، اسی میں سارے بلا بندر کھیلے گا۔ انڈور کے گیمز جتنے بھی ہیں وہ سارے گیم اس کے آنکھوں کو اور اس کے جسم کو کمزور کر دینے والے۔ فون کی شعاعوں سے نکلنے، فون کی شعاعیں جو اس سے نکلتی ہیں اس کی آنکھوں کو کمزور کر دیں، اس کے دماغ کو کمزور کر دیں، اس کے رگوں کو مفلوج کر دیں، یہ سب گوارا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، اسے تربیت کے لیے فون دے دیں گے، فون ان کی تربیت کر دے گا۔ اب فون میں جیسے وہ گیمز دیکھتا ہے، ویڈیو گیمز، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، وہ اس کو پٹک رہا ہے۔ اب وہ گیم ختم ہونے کے بعد اپنی بہن کو پٹک رہا ہے، یہاں پر اسے مار رہا ہے، یہ برتن اٹھا کے پھینک رہا ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہاں فون نے سکھایا اسے۔ اب پھر ادھر بولتے ہیں کہ ہمارے تربیت نہیں ہوتی بچوں کی، زمانے میں فلاں نہیں ہوتا۔ آپ تربیت کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیے ہیں، فون دیے ہیں تربیت کے لیے، تو جس کو دیا وہ ایسی تربیت کرے گا۔ ایک تو ہمارے پاس کھیل نہیں ہوتے، اور اگر کھیل ہیں تو الٹے سیدھے کھیل ہوتے ہیں۔ اب ان الٹے سیدھے کھیلوں میں سے ایک کھیل کیا ہے؟
آج کل چل رہا ہے خوب زوروں سے وہ ہے پتنگ بازی کا کھیل، پتنگ پلانا۔ اب پتنگ کو کیا پلاتے ہیں نہیں معلوم، شربت پلانا تو سوچے تھے وہ محرم میں شربت پلانا، ادھر پتنگ پلانا، پتنگ کو کیا پلاتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ پتنگ پلانا بھی ایک کھیل بن گیا ہے۔ یاد رکھو پتنگ پلانا، پتنگ اڑانا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ ہندو غیر مسلم بھائی جس طرح اپنے تہواروں میں گنیش اٹھاتے ہیں اور گنیش کو لے جا کے پانی میں ڈالتے ہیں، وہ ان کا ایک تہوار، ایک عید ہے، ویسے ہی ایک تہوار ہے یہ بسنت پنچمی، بسنت کا یہ مہینہ جس میں وہ لوگ موسم سرما ختم ہونے کے بعد، سردی کے دن ختم ہونے کے بعد گرمی کے دن شروع ہونے کی ابتدا میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اور یہ تہوار صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ موسمی کھیل نہیں ہے، ایک مذہبی کھیل ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور تاریخ البرونی کے حوالے سے اور مفتی ابو لبابہ منصور صاحب دامت برکاتہم کی کتاب بسنت کیا ہے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تہوار بسنت کا اور پتنگ اڑانے کا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 1770 میں، اور ایک روایت کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 1734 میں حقیقت رائے نام کا ایک نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کیا، بدتمیزی کے الفاظ کہے۔ اور جب اسلامی حکومت تھی، انگریز کے ناپاک قدم ہندوستان میں نہیں پڑے تھے، اس سے پہلے مغلوں کی سلطنت چل رہی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور جب بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو اس کی سزا مل کے رہی ہے، اس کی سزا مل کے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کو سزا دی گئی اور اسے قتل کیا گیا، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی ایک عورت، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی بیوی کو بار بار منع کیے، نبی کی شان میں ایسا مت کہو، بار بار کہتی تھی۔ 3 بچے ہیں اس صحابی کے اس عورت سے، لیکن وہ حد پار کرنے لگی، رات میں اٹھے نیزہ لے کر پیٹ میں چبو دیا اور گلا کاٹ دیا۔ صبح اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، کس نے اس عورت کو مارا ہے؟ خود شوہر نے مارا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس صحابی نے فرمایا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان صحابی نے پہلے یہ کہا یا رسول اللہ میں اسے میری ذاتی دشمنی سے نہیں، میرے اس سے 3 بچے ہیں، وہ میری خدمت کرتی ہے اور میرے سے زبان درازی نہیں کرتی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس واسطے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ان دمہا حدر، ان دمہا حدر، اس کا خون معاف ہے، اس کی قتل کی وجہ سے کسی پر کوئی دیت یا قصاص نہیں لیا جائے گا، اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا جو نبی کی شان میں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص حقیقت رائے